على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بڑے ہی ادب سے اپنے استاد ذیشان کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے سماعت فرمایا جس موضوع پر مجھے آج لب کشائی کرنے کا موقع ملا، علماء اہل سنت کا مرزائیت کے خاتمے پر کردار۔ عزیزان گرامی، اللہ کریم جل جلالہ و امن والہ نے ہمارے علماء کرام کو یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے پوری قوت کے ساتھ قادیانیوں مرزائیوں کا مقابلہ کیا۔ حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حرمین شریفین کی حاضری کے لیے تشریف لے گئے۔ خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا مہر علی تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ قادیان کا ایک دجال تعویلات فاسدہ کی کینچی سے میری شریعت کو کاٹ رہا ہے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ عزیزان گرامی، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے۔ آپ نے ایک کتاب لکھی سیفیہ چشتی جو کہ مرزا قادیانی کے خلاف تھی۔ جب یہ کتاب قادیانی کے سامنے پہنچی، اس لانتی نے معاذ اللہ تاجدار گولڑا کو گالیاں دی اور کہا آؤ میرے ساتھ چل کر مقابلہ کرو، میرا سامنا کرو۔ عربی میں تفسیر بہت زیادہ لکھ سکتا ہوں، میں بھی تفسیر لکھتا ہوں، تم بھی تفسیر لکھو۔ جس کی تفسیر اچھی ہوگی، جس کی تفسیر اعلیٰ ہوگی، وہی حق پر ہوگا۔ تاجدار گولڑا نے فرمایا تو ہوش کر، ہم تفسیر نہیں لکھیں گے بلکہ ہم قلم کاغذ پر رکھ دیں گے، جس کا قلم اٹھ کر خود لکھے گا وہی حق پر ہوگا۔ عزیزان گرامی، تاجدار گولڑا نے فرمایا ہم نہیں لکھیں گے، قلم اٹھ کر خود لکھے گا وہی حق پر ہوگا۔ مناظرہ طے پایا گیا، مقررہ تاریخ ہو گئی، جگہ بھی مقرر کی گئی۔ لاہور کی شاہی مسجد تھی، 25 اگست تاریخ مقرر کی گئی۔ ہمارے تمام علماء اہل سنت شاہی مسجد میں پہنچے۔ 25 اگست کو وہ پہنچ گئے، لیکن مرزا نہیں آیا۔ مرزا لاہور تو آیا لیکن ہمارے علماء کے سامنے نہیں آیا۔ ہمارے علماء کرام نے بڑے خوشی سے جشن منایا، فرمایا کہ مرزا آئے ہمارے سامنے، آج ہم اپنا حق ثابت کریں گے۔ مرزا جس کے گھر رہتا تھا انہوں نے کہا کہ جاؤ اہل اسلام کا سامنا کرو، اپنا حق ہونا ثابت کرو۔ عزیزان گرامی، مرزا نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا کیونکہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، اگر میں جاؤں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی حالات ہوتے تھے ویسے ہی وہ اپنے اوپر وحی نازل کر لیتا تھا۔ عزیزان گرامی، مرزا 25 اگست کو شاہی مسجد میں آنا تھا لیکن نہیں آیا۔ دیگر مطالبات نمائندے کے ذریعے بھجوا دے۔ وہ کیا تھے دیگر مطالبات؟ اس نے کہا نمائندے نے کہ میں کوڑھی کے مرض کو آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں، کوڑھی کے مرض کو میں مرزا کے سامنے لے کے جاتا ہوں۔ جو کوڑھی کے مرض کو شفا یاب کرے گا، لگڑے کو چلا لے گا، معذور کو ٹھیک کر دے گا، وہی حق پر ہوگا۔ تاجدار گولڑا جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا آج تم مجھے کسی لگڑے کے پاس نہ لے کے جاؤ، آج تم مجھے کسی کوڑھی کے مرض کے پاس نہ لے کے جاؤ، آج تم مجھے قبرستان میں مردے کے پاس لے کے جاؤ، میں مردے کو اٹھا کر حضور کی ختم نبوت بیان کروا سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی، مطالبات کرنے والوں کا یہ خیال تھا کہ کوڑھی کے مرض کو شفا یاب کرنا یہ مشکل کام ہے، اس سے علماء اہل سنت بھاگ جائیں گے۔ تاجدار گولڑا نے فرمایا کہ مردے کو اٹھا کر حضور کی ختم نبوت بیان کروا سکتا ہوں۔ آگے چل کر دیکھیے، باقاعدہ طور پر یہ تحریک چلائی گئی۔ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1974 میں یہ تحریک چلائی۔ آپ نے 3 ماہ مسلسل یہ کام کیا۔ آپ نے مرزائیوں قادیانیوں کے خلاف ایک درخواست لکھی جس پر تمام علماء اہل سنت کے دستخط کروائے، اور وہ درخواست
جب اسمبلی میں جمع کرائی گئی یہ مرزائیوں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے تھی۔ معزز سامعین حضرات، علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دن کو اسمبلی کے کارروائی میں کام کیا کرتے تھے اور رات بھر میں دور و دراز علاقے کے سفر کر کے جلسے کرتے تھے، اس میں مرزائیوں قادیانیوں کے خلاف بولتے تھے اور لوگوں کو عقیدہ ختم نبوت پر ابھارتے تھے۔ عزیزان گرامی، علامہ شاہ احمد نورانی نے بہت کوشش کی۔ 1974 ایک ایسا وقت آیا کہ حکومت کو یہ قادیانی مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے پر یہ حکومت مجبور ہو گئی کہ مرزائیوں کو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے گیا۔ معزز سامعین حضرات، شاہی مسجد 25 اگست ہمیں نہیں بھول سکتی کہ 25 اگست کو ہمارے تمام علماء کرام شاہی مسجد میں پہنچے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مرزا آئے ہمارے سامنے اپنا حق ثابت کرے اگر وہ سچا ہے تو۔ معزز سامعین حضرات، ہمیں نہیں بھول سکتی، ہمارے علماء کرام نے ہم سے یہ بیعت لی تھی کہ ہم جئیں گے حضور کے بن کے جئیں گے، اگر کوئی شخص ہمیں ہٹانا چاہے گا ہم اپنی جانیں پیش کر دیں گے لیکن ہم در مصطفیٰ نہیں چھوڑیں گے۔